ناظرین، سانول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ سانول اور علی یار آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ پیا جو علی یار کو اگنور کرے گی جبکہ علی یار پیا کے گھر اپنا رشتہ بھیجنے کے بارے میں سوچے گا۔ دوسری طرف سانول جو اسلم کو سیٹھ داؤد سے پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن غلط فہمیوں کی ایسی دیوار کھڑی ہوگی کہ اسلم اور پیا سانول کو ہی اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے۔ سانول سیٹھ داؤد سے پرسنلی ملتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسلم کے گیراج پر قبضہ نہ کیا جائے بلکہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اب سیٹھ داؤد سوچتا ہے کہ سانول نے زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کام سے انکار کیا ہے، جبکہ سیٹھ داؤد کو یہ بھی پتا ہے کہ سانول کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں، تو پھر سانول کے دل میں اسلم کے لیے سافٹ کارنر کیوں ہے؟ سیٹھ داؤد اپنے بندوں کے ذمے لگاتا ہے کہ مجھے معاملے کا پتہ چلا کے دو، اور ساتھ ہی اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اب سانول کو پتہ نہ چلے، لیکن تم لوگوں نے اسلم کے گیراج پہ جا کے اسے بار بار دھمکی دینی ہے اور مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنا گیراج اونے پونے بیچنے پر راضی ہو جائے۔ اب یوں ہی ہوتا ہے، سیٹھ داؤد کے بندے جب اسلم کے گیراج پہ جاتے ہیں جبکہ اسلم اپنے گھر میں ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد ابھی تک وہ کام پر نہیں آ سکا، تو سیٹھ داؤد کے بندے اسلم کے شاگردوں کو دھمکی لگا کے جاتے ہیں کہ اپنے استاد سے کہنا کل میونسپل مجسٹریٹ کے آفس آ کے ملے، کیونکہ اس کے خلاف ناجائز قبضے کی شکایتیں کی ہیں کسی نے۔ اب جب اسلم کا شاگرد جا کے اسے بتاتا ہے تو اسلم بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا نئی مصیبت ہے، اتنی مشکلوں سے پیا کو اس موسیٰ سے بچا کے میں یہاں آیا تھا، اب پتہ نہیں یہ کون ہے جو میرے گیراج کے پیچھے لگ چکا ہے۔ اسلم کو کیا پتا کہ یہ سیٹھ داؤد دراصل وہی موسیٰ ہے۔ اب پیا جب اپنے باپ کو پریشان دیکھتی ہے تو چھت پہ جاتی ہے، سانول کو چائے آفر کرتی ہے اور پھر چائے پینے کے دوران ہی سانول کو بتا دیتی ہے کہ کوئی میرے باپ کو بار بار گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سانول کو تو پتا ہے کہ یہ سب کون کروا رہا ہے۔ بہرحال پیا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں آپ اسلم صاحب سے کہیں کہ اس گیراج کو بیچ دے، جتنے پیسوں میں بھی وہ دھمکی دینے والا خریدنا چاہتا ہے میں اسلم صاحب کے لیے اس سے بہتر جگہ پہ گیراج کا بندوبست کر دوں گا۔ لیکن پیا کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابا نے وہ گیراج بہت شوق سے خریدا ہے اور وہاں پر ابا کا کام بھی اچھا چل رہا ہے، وہ کسی طور اپنا گیراج بیچنا نہیں چاہتے، جس پہ سانول اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ سیٹھ داؤد کے خلاف جائے گا۔ حالانکہ سانول نے ساری زندگی سیٹھ داؤد کے لیے ہی کام کیا ہے اور سیٹھ داؤد ہی تو ہے جو سانول اور اس کے لڑکوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال سانول ٹیپو سے کہتا ہے کہ اپنے کچھ لڑکوں سے کہو کہ جب تک اسلم صاحب کے گیراج کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ اسلم صاحب کے گیراج کے ارد گرد رہیں اور جب بھی کوئی پرابلم ہو تو فوراً آ کر مجھے بتائیں۔ دوسری طرف پیا جو اپنے والد سے وعدہ کر چکی ہے کہ علی یار کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکے سے کبھی بات نہیں کرے گی، اب جب یونیورسٹی جاتی ہے تو علی یار اس سے ملنے آتا ہے۔ پیا اسے مسلسل اگنور کرتی ہے، لیکن علی یار ہے کہ جہاں بھی پیا کو دیکھتا ہے وہیں کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر پیا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے، مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے۔ تبھی وہ پیا کی دوست لبنہ سے ملتا ہے اور پیا کے اس ناروا سلوک کی وجہ پوچھتا ہے تو پیا علی یار کو تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو، میں پیا سے بات کروں گی، جبکہ علی یار لبنہ سے کہتا ہے کہ میں پیا کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ لبنہ علی یار کے لیے پیا سے جب بات کرتی ہے تو پیا کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتی اور اگر تم بار بار اس کا ذکر کرو گی تو میں تم سے دوستی ختم کر دوں گی، جبکہ لبنہ جسے پیا کے دل کا حال معلوم ہو چکا ہے پیا سے کہتی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو اتنا تو مجھے پتا ہے کہ تم بھی علی یار کو پسند کرنے لگی ہو اور علی یار بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جبکہ پیا لبنہ سے کہتی ہے کہ علی یار اور میں آسمان اور زمین کی طرح ہیں جن کا ملاپ کبھی ممکن نہیں۔ اور پھر جب پیا گھر جاتی ہے تو لبنہ کی باتوں کو یاد کرتی ہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی علی یار کے بارے میں سوچنے لگتی ہے
اور پھر اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ لبنہ ٹھیک کہتی ہے، شاید میں بھی علی یار کو پسند کرنے لگی ہوں، لیکن پھر خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے ابا کو کبھی ناراض نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتی ہوں۔ دوسری طرف علی یار بھی گھر پہنچ کے بس پیا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے ڈیڈ سے بات کرنا ہوگی کہ میں پیا سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ سیٹھ داؤد کو جب پتا چلے گا کہ میرے بیٹے کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ اپنے چہیتے بیٹے کے لیے فوراً رشتہ لے جانے کو تیار ہو جائے گا، جبکہ سیٹھ داؤد نہیں جانتا کہ یہ پیا تو وہی بچی ہے جسے کئی سال پہلے اس نے جوئے میں جیتا تھا، وہ بھی اپنے لیے۔ اسی وجہ سے سیٹھ داؤد کے بندے جہاں بھی اسلم کو دیکھتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسلم وہ جگہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف سانول اور علی یار کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ علی یار جو پیا کے خیالوں میں گم ہے اپنے ہیوی بائک پہ جا رہا ہوگا کہ سانول جو اپنی اوپن جیپ پہ وہیں سے گزر رہا ہوگا اور علی یار ان انٹینشنلی سانول کی جیپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے گا، لیکن سانول کو بہت غصہ آئے گا، وہ علی یار کا پیچھا کرے گا اور آگے جا کے جب علی یار کو روکے گا تو علی یار سانول سے غصے سے پیش آئے گا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم ہو کون، کیا کہیں کے گنڈے ہو؟ اب نہ تو سانول کو پتا ہے کہ علی یار سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے اور نہ ہی علی یار کو سانول کے بارے میں پتا ہے۔ کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آئے گا جب سانول کو پتا چلے گا کہ علی یار پیا کا کلاس فیلو ہے، پیا کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ علی یار کوئی اور نہیں بلکہ اسی سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے جس کے لیے سانول کام کرتا ہے۔ یہاں پر سانول کا دل ایک بار پھر ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ سانول جس نے زندگی میں صرف ایک بار محبت کی تھی وہ بھی سسی سے، اور آج تک بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن اب جب بھی آنکھیں بند کرتا ہے تو سسی کے چہرے کے فوراً بعد اسے پیا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ پیا کو چاہنے لگا ہے، لیکن شاید ایک بار پھر سانول کا دل ٹوٹنے والا ہے کیونکہ پیا تو علی یار سے محبت کرتی ہے۔ خیر ناظرین، اب ہوگا یہ کہ سیٹھ داؤد جب علی یار کا رشتہ لے کے پیا کے گھر پہنچے گا اور پھر اسلم اور سیٹھ داؤد کا آمنا سامنا ہوگا۔ پہلے تو اسلم خوف زدہ ہوگا، لیکن پھر غصے میں آ کے سیٹھ داؤد سے کہے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی پیا کا رشتہ تمہارے بیٹے سے نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی سیٹھ داؤد نے تو پیا کو اپنے لیے جوئے میں جیتا تھا، تو اب بھلا وہ اسی لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر علی یار کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ وہ تو واقف نہیں کہ اس کے باپ کا ماضی کیا ہے، اور پھر بہت سے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ پیا کو بھی زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا، خاص طور پہ یہ کہ ذکیہ پیا کی سگی ماں نہیں ہے، بلکہ پیا کی سگی ماں تو اسے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ کہانی آگے کس طرف جاتی ہے اور آخر میں دل کس کا ٹوٹتا ہے، سانول کا یا علی یار کا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔